یک دن افریقہ کے وسیع میدانوں میں ایک شاندار شیر جس کا نام لیو تھا رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا جس سے تمام مخلوقات ڈرتی اور احترام کرتی تھیں جو جنگل میں اپنا گھر سمجھتے تھے۔ لیو کی طاقت اور حکومت کا نشانہ اس کا موجب اور اعتبار تھا۔ ایک دن کے خوشگوار دوپہر میں جب لیو دھوپ کی گرمائی کا لطف اٹھا رہا تھا، اس نے ایک ہاتھیوں کی جماعت کو دیکھا۔ ان میں ایک بڑا شاندار ہاتھی تھا جس کا نام ایلی تھا، جس کے انداز اور دانائی سے مشہور تھے۔ ایلی اپنی ہر چیز پر محبت اور حکمت سے بھرپور تھا۔ وہ اپنی جماعت کی ماتا پتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ کیوریوسٹی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہوئی لیو نے فیصلہ کیا کہ ہاتھیوں کی جماعت کے قریب جائے۔ جب وہ قریب آیا، اس نے ایلی کے دل کی انتہائی برداشت اور دانائی کو دیکھا۔ ان کی پیش رفت سے دلچسپی محسوس ہوئی۔ لیو نے میں کرنے کے ساتھ ساتھ ایلی کو تعارف کیا۔ ہیلو، میں لیو ہوں، جنگل کا بادشاہ جو ان میدانوں کا حاکم ہے، لیو نے فخر سے کہا۔ ایلی نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ خیریت، لیو؟ میں ایلی ہوں، اس ہاتھیوں کی جماعت کی ماتا پتا ہوں۔ آپ سے ملنا میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ لیو ایلی کے دلتا حوصلے اور حکمت سے متاثر ہوا۔ وہ سنا تھا کہ ہاتھیوں کی ذہانت اور ان کے باہمی خاندانی تعلقات کے بارے میں کہانیاں، لیکن اسے خود دیکھ کر وہ مجنون ہو گیا۔ دنوں گزرتے گئے اور لیو اور ایلی کی غیر متوقع دوستی کھل کرتے گئی۔ وہ پانی کے چھیکر لگانے کے لیے ملاقات کرتے، کہانیاں بانٹتے اور اپنے مختلف دنیاوی تجرب کا بیان کرتے۔ لیو نے ایلی کو اپنے پرائڈ کے قابو میں رہنے اور اپنے خطے کو بچانے کے مشکل وقتوں کا تجربہ بھی بیان کیا۔ ایلی نے بھی لیو سے اس کے خوابوں کی تعبیر اور محبت کے اہمیت کے بارے میں اپنے تجارب بانٹے۔ ایک شام جب وہ وسیع افریقی آسمان کے نیچے آرام کر رہے تھے، لیو نے ایلی کے چہرے پر افسردہ انداز کا نوٹس لیا۔ پریشان ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہاری پریشانی کیا ہے، پیاری ایلی؟ آج تمہاری روشن مسکراہٹ کچھ کم ہو گئی ہے۔ ایلی سسکیا اور جواب دیا، یہ ایک مسئلہ ہے جو میرے دل پر بھاری ہے، لیو۔ میری جماعت اور میں ایک شدید خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں اور پانی اور کھانے کی کمی ہماری زندگی کو مشکل بنا رہی ہے۔ میں بچوں اور بڑوں کے لیے فکر کر رہی ہوں۔ لیو نے اپنے دوستی کے دل پر اثر اور ایلی کی پریشانی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اس کی مدد کرے گا۔ ایلی، میری پیاری دوست، فکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی طاقت کے سبھی ذرائع کا استعمال کر کے تمہاری جماعت کو مشکل وقتوں سے گزاروں گا، لیو نے دعوے کے ساتھ کہا۔ انہماک سے لیو نے ایلی کے لیے ایک پانی کا ذرائع دریافت کیا جو جنگل کے گہرے میں چھپا تھا۔ وہ دور کے سفر پر نکلا، مختلف چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن اس کا یقین پورا نہیں ہوا۔ آخر کار اس نے ایک پوشیدہ آسیا کی کیچک میں ایک پانی کا سوراخ ملا۔ خوشی سے بھرا ہوا لیو ایلی کی طرف لوٹا اور اسے اپنے دریافت کا علم بتایا۔ ایلی لیو کی بے لوث کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کی شکریہ ادا کیا۔ جب بادل گردنے لگے، لیو اور ایلی نے ہاتھی جماعت کو نئے پانی کے آسمانی آٹھڑے پر لے جایا۔ ہاتھی خوشی سے بھرپور تھے، اپنی پیاری ایلی کی مدد سے انہوں نے خشک سالی کے چکر سے بچ گئے۔ لیو کی محبت بھرا عمل ہمیشہ کے لیے انہیں خوشی کر دیتا۔ اس دن سے لیو اور ایلی کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اپنے گھر اور دوسرے مخلوقات کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرتے رہے۔ لیو کے ساتھ ایلی کی علم اور حکمت کا احترام دنوں گزرتے ہوئے بڑھتا گیا اور ایلی نے لیو کی شجاعت اور فراغت کی تعریف کی۔ جنگل نے ایک عجیب دوستانہ رشتہ دیکھا جو ان کے مختلف قسم کے جانوروں کے درمیان اتحاد کی مثال تھا۔ انہیں دوستی نے نہ صرف اپنے حصے کے جنگل کو امن اور امان سے بھر دیا بلکہ دوسرے جانوروں کے لیے امید اور مواقع کی روشنی کا منبع بن گئی۔
لیو اور ایلی کی دوستی ایک خوابوں بھری داستان بن گئی جو دنیاوی سب زندگیوں کے دلوں میں ایک بڑی چیز بن گئی۔ ان کی داستان ایک یادگار کہانی بنی جو افریقی جنگل کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔